الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اوپر اتارا۔ زمین پر اتارنے کے بعد پھر بھی آپ کے لیے اجنبیت تھی، اس لیے کہ حوا کہیں تھی، آدم کہیں تھے۔ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو جمع کیا۔ اب چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر محنت کے بھی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، جیسے کہ جنت میں ہوگا، وہاں کوئی محنت مزدوری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اب کھانے پینے کی، غلہ و اناج کی ضرورت پیدا ہوئی، اور وہ چیز تو دنیا میں تھی نہیں، اور پھر اس کا علم بھی نہیں تھا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کچھ میوہ تو لے کر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا۔ کپڑے بھی نہیں تھے، کپڑوں بدن کے اوپر وہی درخت کے پتے، جنت کے درخت کے پتے چپکے ہوئے تھے۔ اب دنیا میں آئے تو سورج کی گرمی ان کو پریشان کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے ایک دمبا پیش کیا کہ بھائی اس کو ذبح کرو اور اس کے بال اتارو اور اس سے کپڑا بنو۔ اللہ چاہتے تو ویسے بھی پہنا سکتے تھے، لیکن چونکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی تعلیم تھی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے کپڑا بناتے بھی سکھایا۔ چنانچہ ان بالوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنا اور اپنے بیوی حضرت حوا کا کپڑا تیار کیا، اور اسی کو چادر کی طرح اول لیا۔ کوئی تکلفات نہیں۔ آج تو جو ہے کپڑوں میں کتنے تکلفات، کپڑے تو سیدھے سادے جو ہے پہننے سے بھی، سلانے سے بھی جو بدن سطح دکھ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر نہ معلوم کتنے جیب ہوتے ہیں، کتنے اس کے ساتھ چینیں ہوتی ہیں، پاگل کی طرح معلوم ہوتا ہے آدمی۔ اور کپڑوں میں بھی جو کیسے کیسے نئی نئی فیشن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کپڑا تیار کیا، اور اس کے بعد اس کو پہنا، ماں حوا کو بھی پہنایا۔ اب اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کچھ اللہ کے حکم سے کھیتی کرنے کے آلات مہیا کیے۔ آلات میں جو ہے ہل ہے وغیرہ، بیل وغیرہ، اور کہا کہ اس کو اس طریقے سے زمین میں جوتو۔ جبرائیل بتا رہے تھے، خود نہیں کر رہے تھے، اس لیے سکھانا تھا۔ اور جو ہے وہ ہل کو جوتا، زمین کو جوتا، اور اس کے اندر غلہ اناج وغیرہ جو ہے اگانے کا طریقہ بتایا۔ یہ تو چونکہ ضروریات تھی، اس وجہ سے جیسے غلہ ہو گیا، چند دنوں کے اندر غلہ بھی آیا، تیار بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ 2 پتھر لائے، اور کہا اس پتھر کے درمیان میں اس کو پیسو۔ آج تو نہیں تھی جو گھنٹی میں ڈال دیا آٹا لے کر فوراً کر، یہ نہیں تھی، بلکہ 2 پتھروں کے درمیان میں حضرت آدم سے پسوایا، اس کے چھلکے الگ کرائے، اور اس کے بعد جو ہے آٹا تیار ہو۔ یہ تعلیم تھی کہ دنیا میں جس کی سادگی کی زندگی گزارو گے، اتنے ہی اللہ کی طرف تمہاری توجہ رہے گی۔ آج دنیا کے اندر نئی جو ہے فیشن ہے، نئی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشینیاں وغیرہ ہو گئی، اس وجہ سے انسان کمزور ہو گیا، اور نعمتوں کی قدر نہیں رہی، بے قدری ہو رہی۔ ان کے پاس قدر تھی۔ چنانچہ پتھروں کے درمیان میں غلے کو پیسا، اور اس کے لیے آٹا تیار کیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس آٹے کے اندر پانی ڈالو، اس کو گوندو۔ اللہ کے نبی ہیں آدم، نبی سے کروایا جا رہا ہے، اولاد کو تعلیم دینے کے لیے اور سادہ زندگی گزارنے کے لیے۔ چنانچہ آٹا گوندا اور اس سے روٹی تیار کی۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ پہلے ہی گھیو تھے، اور گھیو کی روٹی تیار کی، جو ہے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے گھیو کی روٹی تیار ہوئی۔ روٹی تیار ہے، اور اس کو اسی کے ساتھ کھا لو۔ پھر بعد میں زیتون کا تیل مہیا کیا، جبرائیل نے شہد مہیا کیا، لیکن پہلے تو روٹی کھا لی، اور اس طریقے سے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اب اس کے بعد رہنے کا انتظام تھا، تو اس کے لیے بھی لکڑیاں وغیرہ مہیا کی، اور اس سے اپنا چھپڑا بنا، محل نہیں،
چھپڑا بنا. چھپڑ بھی تیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا جو ہیں سورج کی تماست سے گرمی سے بچنے کے لیے چھپڑے میں رہنے لگی, اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ زندگی گزرتی رہی. اب اس کے بعد چونکہ آسمان سے اتارے گئے تھے, اس وجہ سے مدتوں تک دونوں روتے رہے, ملنے جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی توجہ اس منظر سے جو جنت میں دیکھ رہا ہے اس سے ذرا توجہ ہٹا دی. اس لیے کہ دنیا کو بسانا تھا, دنیا کو آباد کرنا تھا. اگر ہر وقت وہی سامنے رہتا تو دنیا آباد ہی نہ ہوتی, اور اللہ کو آباد کرنا تھا. اس لیے وہ ذرا بھلا دیا. اور اس کے بعد حضرت حوا سے ملے آدم, اور مرد و عورت جو ایک جنسی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خواہشیں پوری ہوئی. اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تو چاہے کتنی لمبی ہو, لیکن بہرحال اتنے انسان تو پیدا نہیں ہو سکتے تھے. روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی, باتوں نے 950 سال بھی بتائے. خیر بہرحال جو کچھ تھا آپس میں ملے. اب اس کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہوئے. ہر پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے, لڑکا اور لڑکی, یعنی ایک ہی ساتھ برابر مسلسل جو ہیں 2 بچے پیدا ہوتے تھے. کتنی مدت میں, اس کی مدت بھی جو ہے قرآن و حدیث میں اتنی فصلات کے ساتھ نہیں بتائی گئی. تاریخ کی کتابوں میں بہت تاریخ ہوتی ہے, اور اس میں زیادہ تر جو ہے یہودیوں کی بھرمار ہوتی ہے ایسی باتوں کے اندر, اس لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں اولاد پیدا ہوئی, اور اولاد پیدا ہونے کے بعد جلدی بڑھنا بھی شروع ہو گئی. چنانچہ جو ہے ہر پیٹ سے 2 بچے, ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی. اب اس وقت تو جو کوئی اجنبی تو تھے نہیں, کوئی پڑھائے تو تھے نہیں, صرف بھائی بہن ہوتے تھے. اس سے اب شادی کرنے کا موقع ہے, نکاح کرنے کا. تو نکاح کیسے کرے؟ اللہ نے حکم دیا کہ جو پہلے جو بچے پیدا ہوئے لڑکا اور لڑکی, پہلے لڑکی اور بعد والی لڑکی سے, اور پہلی لڑکی سے بعد والے لڑکے سے نکاح ہو جائے. مثال کے طور پر آج سے 2 مہینے پہلے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک لڑکا اور لڑکی. اب 2 مہینے کے بعد دوسرے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی, تو بعد والا لڑکا پہلی والی لڑکی سے, اور پہلی والی لڑکے سے بعد والی لڑکی, اس طریقے سے نکاح کرنے کا اللہ کا حکم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے بچوں کا نکاح کیا. اب کہا کہ جو کھاؤ پیو, اور ہماری طرف سے جو بھی ہدایات آوے, جو حکم آوے, اس کے اوپر عمل کرتے رہو. اگر یہ کرتے رہو گے تو پھر یہ جنت تمہارے لیے ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی اور کتاب ہے, یعنی اللہ کی طرف سے کتاب آئے گی اور نبی کتاب لے کر آئیں گے, وہ تمہیں پیش کریں گے. اس کے اندر تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طور و طریق ہوگا. اگر اس جنت تمہارے باپ دادا کی جائے جس کے وارث تم بنو گے, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا, اس کے وارث تم کو بنایا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اب چونکہ اس وقت جو کوئی زیادہ احکامات تو تھے نہیں, بلکہ عام طور پر زیادہ تر یہی باتیں بتانی تھی کہ فلاں چیز کس کام میں آئے گی, فلاں چیز کس کام میں آئے گی, فلاں کھانا حلال ہے, فلاں کھانا حرام ہے. یہ باتیں تھی احکامات. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو یہی بتاتے رہے. پھر بعد میں کچھ نماز وغیرہ ہوا, لیکن نماز بھی وہ فرض نہیں, روزے بھی فرض نہیں, لیکن احکامات زیادہ نہیں تھے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہے, اور اس وقت دنیا میں کوئی کفر اور شرک نہیں تھا. دنیا میں پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے, اور اسلام ہی کی بنیاد کے اوپر دنیا آباد کی گئی. اور جب اسلام ختم ہو جائے گا تو دنیا کو ختم کر دیا جائے. لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے, اور اس طریقے سے تمام کی تمام لوگ آپس میں, کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد تھی, بہت ہی محبت کے ساتھ, کوئی حسد وغیرہ کوئی جانتا اور سمجھتا ہی نہیں تھا. اور ابھی شیطان کو اتنا بہکانے کا موقع نہیں ملتا تھا, کیونکہ حضرت آدم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آئے تھے, اور اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. لہذا تمام کی تمام ایک ہی جماعت تھی. کان الناس امۃ واحدہ, تمام کی تمام لوگ ایک ہی جماعت تھے, تمام کی تمام ایمان والے مسلمان تھے, اللہ کو یاد کرنے والے, اللہ کو ماننے والے تھے.
اور اس طریقے سے دنیا کا سلسلہ شروع ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو ہے دنیا کے اندر درخت ہیں، جانور وغیرہ ساری چیزیں تو پیدا کر لی تھی. اس لیے آہستہ آہستہ ان کو بتایا گیا فلاں جانور تمہارے لیے کھانا حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے. ایسی باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے رہے. لیکن حضرت آدم کے طرز پر تمام لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا، رونا اور اللہ کی اطاعت کرنا. کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور کوئی کفر و شرک نہیں کرتے تھے. کفر و شرک کیسے پیدا ہوا انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کے سامنے حالات آئیں گے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں اس طریقے سے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور اولاد کا سلسلہ چلا. دیکھیے دنیا کے اندر انسان کی آبادی اور انسان کے امن و سکون کے لیے ضمانت صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری. اسے اللہ نے پہلے سے ہی وہ پیغام سنا دیا تھا. چنانچہ لوگ اسی طریقے سے چلتے رہے. اب بچے پیدا ہوئے، وہ جوان ہوئے تو ان کا بھی نکاح کا مسئلہ پیدا ہوا. اللہ نے جن سے خواہش تو ہر ایک کے اندر رکھی تھی، ان کے بھی نکاح کا مسئلہ پیدا ہوا. تو اسی اللہ کے حکم کے مطابق اگلے پیٹ کا لڑکا، دوسرے پیٹ کی لڑکی، اگلے پیٹ کی لڑکی، دوسرے پیٹ کا لڑکا، اس طریقے سے نکاح ہوتا رہا اور سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم کے حکم کے مطابق ان کی اولاد اسی طریقے سے نکاح کرتے. بھائی بہن تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک پیٹ سے جو پیدا ہوا بھائی بہن اور دوسرے پیٹ سے جو پیدا ہوا اجنبی. وہ اس وقت حکم تھا، اب نہیں، اب تو سب بھائی بہن ہوں گے. چنانچہ جو ہے اسی دوران میں حضرت آدم کے دو بچے پیدا ہوئے، حابیل و قابیل، جس کو قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وہ لڑکے جن کو حابیل اور قابیل کہا جاتا ہے اس کا نام قرآن نے بیان نہیں کیا. تورات کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر وہ نام نہیں. ابن آدم کہا، آدم کے دو بیٹے. ان کا جو ہے واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ اور حق طریقے سے سنائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قرآن میں یہ بات نازل ہوئی. چنانچہ جو ہے اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب حابیل کی لڑکی حابیل کے ساتھ قابیل کی بہن اور حابیل کی بہن قابیل کے ساتھ نکاح کرنے کا مسئلہ آیا، تو چونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ذرا رنگ روگ کے اعتبار سے ذرا کم تھی تو خوبصورت لیکن خوبصورتی کم تھی. اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. اب قابیل جو ہے ضد پر اڑ گیا کہ میں اپنی بہن کو حابیل کو نہیں دوں گا، اس کے ساتھ میں ہی نکاح کروں گا، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے خوبصورت نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. حابیل کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور قابیل اس میں ذرا کمزور تھا، اس کے اندر اتنا خوف نہیں تھا. چنانچہ اس نے انکار کر دیا اپنی بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح کرنے کو. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، تم حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرو، حابیل تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کرے گا. اب جو ہے قابیل چونکہ ضد پر اڑ گیا اور اس نے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اسے معلوم ہوا کہ خوبصورتی طرف نظر کرنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ورنہ سب سے پہلا آدمی جو دیکھے گا تو دینداری دیکھے گا. لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں، لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں، یہی دیکھے گا. قابیل کے اندر جو دینداری نہیں تھی، اس لیے وہ رنگ روگوں کی طرف چلا گیا اور حابیل نے اللہ کا حکم مانا کہ اللہ کا جو حکم کروں گا میں. تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی. حضرت آدم نے کہا، بہت کچھ سمجھایا حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن قابیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے پھر حابیل سے یہ کہا کہ اگر تو میری بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا تیار کہے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، لاکھ ترنک میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے جواب میں یہی کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی پتھر کا جواب میں پتھر سے نہیں دوں گا، بلکہ میں اللہ کے حکم پر راضی ہو کر خاموش رہوں گا.
چنانچہ اب قابل جو ہے تدبیر کرنے لگا کہ کس طریقے سے قابل کو درمیان میں سے ہٹاؤ. تو چونکہ قابل کے دل میں حسد تھا اور حابل کے دل میں حسد نہیں تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ حسد کرنے والا، ہرشا کرنے والا کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس پر حسد کر رہا ہے وہ تو اللہ کی نعمتوں میں پڑ رہا ہے، اور حسد کرنے والے کو وہ نعمتیں ملتی نہیں. اس کو وہ نعمت کی حسد کرنے سے کسی کا مال تھوڑا اپنے پاس آ جائے گا، نہیں آئے گا، لیکن وہ حسد میں جلتا رہے گا، اس کی زندگی بے چینی کے ساتھ رہے گی. اور جو حسد نہیں کرتا اس کی زندگی چین کے ساتھ رہے گی. اس لیے دوستو اپنے دلوں میں حسد کو کبھی بھی جگہ مت دو، میل. اور اس کا طریقہ بتایا کہ آپس میں خوب سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کو پھیلاؤ. جتنے سلام آپس میں کرتے رہیں گے اتنا دل صاف ہوتا بھی رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ اپنی تقدیر کے اوپر راضی رہو. اللہ نے اس کی تقدیر میں مال لکھا ہے تو اس کو مال ملے گا. میری تقدیر میں کم ہے، بھوکا تو اللہ کسی کو مارتا نہیں. میری تقدیر میں کم ہے تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کی رضا پر میں راضی، تو کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا. تو حاسد اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ حسد میں جلتا رہتا ہے اور اس کو نعمت حاصل نہیں ہوتی. اور محسود جو جس کے سبب حسد کیا جاتا ہے وہ نعمت میں پلتا ہے اور چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ دیکھو کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے وہ ہر وقت تدبیر، میں کس کو نقصان پہنچاؤں، کس کو ماروں، کس کو کھسوٹوں، کس کو کیا کروں، بس یہی تدبیر میں وہ چلتا رہتا ہے اور بے چینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو قابل بھی اسی طریقے سے بے چینی میں رہا کہ کسی طریقے سے حابل کو راستے سے ہٹاؤں اور جو میں اپنی بہن کے ساتھ میں نکاح کروں. تو دیکھو قابل کی جو بہن تھی اس کا نکاح قابل کے ساتھ ہوا بھی نہیں، اور حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ ہوا. بعض نکاح نہیں ہوا لیکن حابل پریشان نہیں تھا، بس اللہ کے حکم پر میں راضی. چنانچہ اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں سے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کعبہ کی اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جاؤ وہاں جا پر طواف کرو اور ہمارے گھر کی زیارت کرو. حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے تو پہلے تو کہا آسمان سے کہ تو میری اولاد کی حفاظت کرنا. آسمان نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. زمین سے کہا، زمین نے بھی کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. چنانچہ آخر میں اپنے بیٹے قابل سے کہا تو قابل نے کہا کہ ٹھیک ہے، زیادہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بس ٹھیک ہے اتنا کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے گئے. اب یہاں پر باپ کی غیر حاضری میں قابل نے یہ سوچا کہ حابل کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹاؤں، تو اس کا راستہ کیا تھا، اس کو قتل کر دیتا. لیکن ابھی روئے زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، قتل کا سامان کیا وہ بھی پتہ نہیں تھا. چنانچہ اسی تدبیروں میں تھا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا. دیکھو یہیں سے اس نے فساد شروع کر دیا. اس سے ہر وقت شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا تھا، کیسے آپس میں لڑے اور کیسے آپس میں اختلاف ہو اور کس طریقے سے جو خون ریزی ہو. چنانچہ شیطان آیا اور اس نے ایک جانور پکڑا. قابل دیکھ رہا ہے، اس نے ایک جانور پکڑا، اس کو پتھر کے اوپر سلایا اور دوسرا پتھر لے کر اس کے سر کو کوٹ لیا. وہ جانور مر گیا. اب قابل کے ذہن میں تدبیر آ گئی کہ میں اپنے بھائی حابل کو اسی طریقے سے مار ڈالوں. چنانچہ اس نے بھی ایسا ہی کیا. جیسے ہی اس نے حابل کو قتل کر دیا تو قاضی صاحب نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ زمین لرز گئی اور روئے زمین کے اوپر جو ہے ایک انقلاب آ گیا. کیسے انقلاب فرما اشتاق حجر، درخت آپس میں ملے ہوئے تھے وہ الگ ہو گئے. پہلے جھوم تھا اور الگ ہو گئے. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے کھانے کی کوئی چیز تھی، اگر اس کو رکھ دیتے تو کوئی فریج کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس کو رکھ دیتے کتنے ہی دنوں تک بگڑتا نہیں تھا، وہ بگڑنے لگا. تغیرت الاطعمہ، کھانے کی چیزیں بگڑنے لگی. حامض الفواکہ، اور میوہ میٹھائی ہوتا تھا، کھٹے ہونے کا سوال نہیں. جیسے ہی حابل کا قتل ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ میووں کے اندر کھٹا پن پیدا ہو گیا، میوے کھٹے ہو گئے اور کھانے بگڑنے لگے. اور زمین کے اوپر پہلے گرد نہیں تھی، یہ ہوا آگے ہوئے ایسا نہیں تھا، بلکہ بالکل جمع ہوا تھا. اس کے اندر بھی گرد پیدا ہونا شروع ہو گئی.
حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں دیکھا تو کہا کہ کوئی ضرور جو ہے زمین کے اوپر کوئی حادثہ پیش آیا ہے. کیا پیش آیا ہے ان کو پتہ نہیں تھا, نبی تھے لیکن اللہ نے بتا نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. چنانچہ جو ہے یہ حادثہ پیش آیا. حضرت آدم علیہ اور زمین نے جو ہے خون نگل لیا, حابیل کا خون قتل ہوتے اس کو نگل لیا. حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو پوچھا کہ بھائی تمہارے بھائی حابیل کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں. اب جہاں حابیل کی لاش کو قابیل نے چھپایا تھا وہاں پر درندے وغیرہ آئے کہ اس کو کھا لے, تو قابیل کے دل میں ندامت تو آئی, گناہ کی ندامت نہیں لیکن جو بھاگ گیا اس کی ندامت آئی, تنہا ہو گیا تھا. اس سے اس نے ایک تھیلے کے اندر لے کر اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈال دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جو ہے قابل جو ہے 100 سال تک اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لے کر پھرتا رہا, پریشان تھا کیا کروں, اس لیے کہ پہلی موت تھی, اس کو کیا کرے, پتہ ہی نہیں تھا, اس کا علم ہی نہیں تھا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابل سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ کسی قاتل کے خون کو نگلے نہیں, تو نگلتا نہیں زمین, وہاں پر پڑا رہتا وہ مٹی ہو جاتی لیکن زمین نگلتی نہیں اس کو. اب یہ بھی تغیر پیدا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں. چنانچہ جو ہے ایک انسان کا قتل کتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کے اوپر انقلابات آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گھر کو باغیوں نے اور بدماشوں نے گھیر لیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آؤں, اگر آپ حکم کریں تو میں باغیوں سے لڑائی کروں, تلوار چلاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کیا یہ چاہتا ہے کہ تمام زمین کے انسانوں کو اور اس کے اندر میں بھی ہوں تم کو قتل کر دے؟ تو حضرت کہ یہ تو میں کیسے کر سکتا ہوں. کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا, اگر ایسا ہی ہوگا تو گویا کہ تو تمام انسانوں کو قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایک انسان کا قتل پورے زمین کے انسانوں کا قتل ہے. اس سے کسی کو مار ڈالنا, کسی کو ستانا, کسی کا دل دکھانا, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. لیکن آج ہمیں اس کو پتہ نہیں, میں نے برابر سنا دی, میں نے برابر اس کے متعلق ایسا پروپیگنڈا کیے, اس کو سیدھا کر دیا. بہت بری چیز ہے. آج تو کسی کے اوپر پڑا ہے, کل تیرے پیچھے کوئی آئے گا. اور جو آدمی ایسے حالات کا مقابلہ کر کے خاموش رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہی ہے. حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف قتل کا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عثمان نے جواب دیا تو حضرت ابو ہریرہ رک گئے. چنانچہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر تو مجھے قتل نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ قتال کرے گا تو ساری فوج حملہ آور ہوگی اور بے قصور لوگ مارے جائیں گے, تو بہت سے انسانوں کو مارنا ہوا یہ. چنانچہ جو ہے قابل نے یہی کہا, حابیل نے, انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ آیت کے شان نزول کیا ہے کہ حضرت آدم نے کہا کہ اچھا تم دونوں قربانی کرو, اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. اس وقت قربانی کا مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی, جس کی قبول ہوتی تھی اس کو اچک لے جاتے تھے, جلا دیتی, اور جس کی قبول نہیں تو ویسے کے ویسے رہتے تھے. حابیل نے ایک اچھے سے اچھا دمبا ذبح کیا, اس کو رکھا, اور قابل نے کچھ جیسے ویسے گھیو رکھ دیا. تو آگ آئی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابل کی قبول نہیں. اس وقت جو ہے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ایک عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے تو پوری زمین سونا بھر کر مجھے دے, اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے ایک عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اس لیے کبھی اپنے عمل کے اوپر ناز اور گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہے, یہ کرتے بھی رہو, ڈرتے بھی رہو, نہ معلوم قبول بھی ہوا یا نہیں. تو خیر بہرحال حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور حابیل کی نہیں, اس کے مطابق حابیل مستحق ہو گیا کہ قابل کی بہن سے نکاح کرے, لیکن قابل نے اس کو قتل کر کے ختم کر دیا اور معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا.
اور اس طریقے سے روئے زمین پر سب سے پہلا یہ قتل تھا. اب اس کو لاش کو کیا کرے, یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بیان کہ اس کی لاش کس طریقے سے دفن کی اور کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد حالات دنیا میں کیسے چلے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلتا رہا اور دنیا کے اندر حالات رونما ہوتے تھے.